السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے دعا استخارہ کے بارے میں۔ ہمیں اسے کن کن مواقع پر پڑھنا چاہیے اور کس طرح پڑھنا چاہیے، اور کس کس لیے، کس چیز کے لیے، کس کام کے لیے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی پرونانسیشن سیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے ترجمے پر غور کریں گے، اور پھر ہم جانیں گے کہ ہمیں اسے کب پڑھنا چاہیے اور کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو ہم اس کی پرونانسیشن کرتے ہیں۔ دعا استخارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغیوب۔ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اب ہم اس کا ترجمہ جانیں گے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اگر آپ وومن ہیں، لیڈیز ہیں تو کرتی ہوں، اس کا میننگ آپ سمجھیں گے۔ اگر آپ بوائے ہیں تو آپ اس کا میننگ کریں گے کرتا ہوں۔ اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، یہاں کام کا نام لینا ہے جس کام کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، اس کام کا نام یہاں پر لینا ہے آپ کو، میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو جہاں پر جب آپ یہاں لائن پر، اس لائن پر آئیں گے، ان ھذا الامر خیر لی، یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے، تو جب آپ یہاں پر آئیں گے ان ھذا الامر، یہ کام، تو یہاں پر آپ کو اس کام کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس لیے آپ نے اس دعا کو پڑھا ہے، وہ ذہن میں رکھ کر کے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پھر آگے چلیں گے۔ اس کے بعد جب آپ یہاں پر پہنچیں گے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اس سے آگے أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہ کام، یہاں پر آپ کو پھر سے اس کام کو یاد دہانی کرنی ہے کہ میں کس کام کے لیے اسے پڑھ رہی ہوں۔ تو اپنے کام کو ذہن میں رکھ کر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اسے کب کب پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس کے ترجمے میں آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی بھی ایسی بات اس کے ترجمے میں نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بھی غیب میں پتہ چلے گا، کوئی بھی غیب ہمیں پتہ چل جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جیسے یہاں پر آپ نے پڑھا وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کہ تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو غیب کو جانتا ہے، اور ہم کبھی بھی غیب کو کسی بھی طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے۔ اور جو بھی لوگ فال نکلواتے ہیں پنچھیوں کے اکارڈنگ، کچھ لوگ طوطوں سے، یا جیسے بھی کچھ لوگ کاہن کے پاس جاتے ہیں غیب جاننے کے لیے، تو یہ سارے ہی طریقے غلط ہیں، بالکل بھی درست نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے، اور
جب آپ اس کو پڑھیں گے اس دعا کو تو سب سے پہلے آپ کو وضو کر کے باوضو آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس دعا کو آپ پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جب آپ آئیں گے تو اس کام کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کس لیے اس دعا کو پڑھ رہے ہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، جب بھی آپ کوئی کام اچھا کام کرنے جاتے ہیں یا کوئی رشتہ ہے جس کے لیے آپ جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، آپ کوئی دکان کر رہے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، کوئی دینی تعلیم کا ادارہ کھول رہے ہیں، تو اسے کرنے سے پہلے آپ کوئی کاروبار کا کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، اسے کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز باوضو آپ کو ادا کر کے اس دعا کو پڑھنا ہے اور یہاں پر اس کام کو ذہن نشین کرنا ہے، یہاں پر بھی اس کام کو یاد رکھنا ہے۔ تب آپ کو یہ دعا پڑھ کر اور دعا مانگنی ہے۔ تو جیسے کہ اس کے ترجمے میں آپ نے جانا کہ اگر یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اگر میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے دین، میرے معاش کے انجام سے میرے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ تو یہی اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے، اور اس کا اور کوئی بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو غیب کے خواب آئیں گے یا آپ اس دعا کو پڑھ کر سو جائیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ اس دعا کو پڑھ کر سو جائیں، دعا استخارہ کو نفل پڑھ کر دعا پڑھیں، دعا استخارہ پڑھیں اور سو جائیں تو آپ کو خواب میں معلوم ہوگا۔ ایسی کوئی بھی بات دین سے یا سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتی ہے۔ اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ ہمیں اس دعا کو پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ اگر یہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، اور اگر وہ کام آپ کے لیے برا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ سے دور کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعاؤں کی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، تو اگر آپ کو ان دعاؤں کا بھی ترجمہ چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں ان دعاؤں کی ویڈیوز دوبارہ بنا دوں گی ترجمے کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔